دوستوں، ظہیر الدین بابر تاریخ کا ایک روشن باب اور عزم ہمت کی چٹان تھا جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ماضی کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو منگولوں کے اس فرزند جلیل نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ بابر وہ حکمراں تھا جس نے اپنے دشمن سے شمشیر و سنان کے لہجے میں وہ گفتگو کی جو تاریخ انسانی کبھی خاموش نہیں کر پائے گی۔ وہ جسموں کا ہی نہیں بلکہ دلوں کا بھی فاتح ٹھہرا، اور کیوں نہ ہوتا کہ وہ سید مہدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد قلندر کی دعا کا ثمرہ تھا، جنہوں نے بارگاہ ذوالجلال میں وارث فرغانہ کی پیدائش کے لیے دنوں رات دعا کی تھی۔ اسی مرد حق کی دعا سے بابر نے کفر کی سرزمین پر اللہ کا گھر تعمیر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیا، جو بابری مسجد کے نام سے آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے۔ تذکِ بابری ان کی مشہور تصنیف ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف تلوار کے ہی نہیں بلکہ قلم کے بھی بادشاہ تھے۔ دوستوں، ظہیر الدین محمد مغلیہ سلطنت کا بانی وسط ایشیا کی موجودہ ریاست ازبکستان کے علاقے فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں پیار سے بابر یعنی شیر کہتی تھی۔ ان کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو فرغانہ کے حاکم تھے۔ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھے۔ اس طرح ان کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون تھا۔ 12 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہے۔ کبھی تخت پر قابض ہوتے اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتے۔ بالآخر 1504 میں بلخ اور کابل کے حاکم بن گئے۔ یہاں سے انہوں نے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ دوستوں، اب بات آتی ہے کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر فتح کیسے حاصل کی۔ تو دوستوں، اس زمانے میں دہلی پر جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام سلطان ابراہیم لودھی تھا، جو سلطان سکندر لودھی کا چھوٹا بیٹا تھا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ سلطان ابراہیم لودھی اپنے امراء اور فوج میں مقبول نہ تھا۔ وہ ایک شکی مزاج انسان تھا۔ بے شمار امراء اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دولت خان لودھی یعنی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی اور فوجی مدد کا یقین دلایا۔ چنانچہ بابر اور ابراہیم لودھی کا آمنا سامنا ہوا۔ سلطان ابراہیم کی فوج 1 لاکھ جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربے کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر بہت جلد تتر بتر ہو گئی۔ سلطان ابراہیم مارا گیا اور اس طرح بابر نے ہندوستان پر فتح حاصل کی۔ یہ پانی پت کی پہلی جنگ تھی جو مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی۔ پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا۔ یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں یعنی ہوا بیگم نے کیا۔ بابر نے نہایت ادب و احترام سے انہیں ماں کا درجہ دیا۔ دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو فروغ کیا۔ اس کے بعد بابر نے گوالیر، حصار، میوات، بنگال اور بہار وغیرہ کو فتح کیا۔ اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ دوستوں، بابر جیسے عظیم الشان بادشاہ کی موت 26 دسمبر 1530 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی اور حسب وصیت کابل میں دفن ہوئے۔ صرف 4 سال تک حکومت کر سکے۔ ان کے پرپوتے جہانگیر نے ان کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 12 سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے کبھی تلوار نہ چھٹی اور بالآخر اپنی نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ تو دوستوں، یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اسی طرح کے ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا اور بڑوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔